اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کے امام کو بلانا، استغاثہ بلند کرنا کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، اور جیسا کہ ہم سے طلب کیا گیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو یاد کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف شعبان میں ایک دن یاد کر لیں جس دن آپ کی ولادت ہے، نہیں، ہم سے مطالبہ ہے، ہم سے یہ طلب کیا گیا ہے کہ ہم کچھ بھی ہو اپنے وقت کے امام کے سامنے اپنی حاجت کو لے کے ان کے وسیلے سے خداوند عالم کی بارگاہ میں پہنچے، تاکہ ہماری یہ پریشانی امام کے وسیلے سے خدا تک پہنچے اور خداوند عالم برکت امام زمانہ کے ہماری اس پریشانی کو ہم سے دور کرے، یا جو ہماری حاجت ہے وہ برائے۔ یہ ہم سے طلب کیا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اسی شے سے غافل ہیں۔ ہمارے پاس وہ عظیم شے ہے کہ جو خدا نے اپنی طرف سے امت محمد کے حوالے کی ہے، لیکن امت نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب پریشانیاں ہیں، دامنگیر ہیں، مصائب ہیں، پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کیا کریں؟ کہیں کسی کے در پہ جا رہے ہیں، کہیں کسی کا دامن پکڑ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے امام زمانہ موجود ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہم ان کی آواز نہیں سن پا رہے ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، لیکن ہماری آواز امام تک پہنچ رہی ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کم سے کم اپنے مسائل امام کے سامنے تو رکھیں، اپنی مشکل امام زمانہ کے سامنے تو رکھیں، لیکن نہیں، جہاں ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم امام کو دیکھ اور سن نہیں سکتے، وہیں ان گناہوں کی وجہ سے ہم اس قدر، یعنی یوں کہوں کہ ہم گناہوں میں اتنے ملبوس ہو گئے ہیں کہ گناہ ہمیں امام سے تقرب بھی حاصل کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے امام سے قربت بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ چلیے خوشی کے ماحول میں جانے دے، کم سے کم جب پریشان ہے تب تو امام سے قربت حاصل کر لیں، لیکن گناہ اتنے زیادہ حاوی ہو گئے کہ ہم پریشانی میں بھی اپنے امام کو یاد نہیں کرتے، اور جبکہ ہمارے لیے اس کے برعکس رکھا گیا تھا کہ خوشی ہو تو امام کو یاد کریں، غم ہو تو امام کو یاد کریں۔ اپنی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم امام کو فراموش کریں۔ ہم سے یہ نہیں مانگا گیا تھا، ہم سے مانگا گیا تھا کہ ہم امام کے ساتھ رہیں، امام کو یاد کریں، امام کی طرف ہماری رغبت ہو، ہم اپنی یعنی اچھا خود بھی ہماری بھی رغبت ہو اور ہم ترغیب لوگوں کو دلائیں، لیکن ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو گئے۔ اب ہمارے سامنے مسئلہ ہے، مسائل ہیں، پریشانی ہے، اور ہر طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ گھریلو حالات ہیں، خراب ہیں، کوئی مریض ہے وہ پریشانی ہے، نوکری نہیں لگ رہی ہے وہ پریشانی ہے، رزق میں کمی ہے وہ پریشانی ہے، کوئی کہیں چلا گیا ہے پلٹ کے جواب نہیں دے رہا ہے وہ پریشانی ہے، کسی یعنی اب ہر طرح کی پریشانیوں میں آپ گھرے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ امام زمانہ کو یاد نہیں کرتے، جبکہ ہمارے لیے ہر طرح سے راستہ کھولا گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے سامنے پیش کریں، اپنی مشکلوں کو امام کے سامنے لے جا کے رکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غافل ہیں۔ اور اسی سلسلے میں نہ جانے کتنی نمازیں، نہ جانے کتنی دعائیں، نہ جانے کتنے اعمال ہیں کہ جو خود امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے منسوب ہیں کہ آپ اس نماز کے ذریعے امام کو آواز دیجیے، آپ اس دعا کے ذریعے امام کو آواز دیجیے، آپ اس عمل کے ذریعے امام کو آواز دیجیے، لیکن اس کے باوجود ہم اس سے دور ہیں۔ پریشان ہوئے تو دور ہیں، خوشی ہے تو دور ہیں، کبھی ہم نے امام کو یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ لیکن کتابیں بھری پڑی ہیں کہ انسان اگر امام کو یاد کرتا ہے، استغاثہ بلند کرتا ہے، امام کو آواز دیتا ہے، امام اس کی مدد کرتے ہیں، امام نصرت کرتے ہیں، اس کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ جب یہ تمام چیزیں ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم اپنے امام سے دور ہوتے چلے جائیں؟ آج بھی ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، اب کیا کریں؟ ایک استغاثہ ہے جس کو نماز استغاثہ کہہ لیں، صلاۃ الاستغاثہ کہا جاتا ہے۔ انسان مشکل میں گھرے، پریشان ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ 2 رکعت نماز، صرف 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں پڑھیں، الحمد کا سورہ پڑھیں، اس کے بعد جو سورہ یاد ہو پڑھیں،
کوئی قید نہیں ہے کہ نہیں یہی سورہ پڑھنا ہے، سورہ بقر کی قید نہیں ہے، سورہ آل عمران کی قید نہیں ہے، سورہ نصر نہیں، جو سورہ آپ کو یاد، 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ایک سلام کی صورت میں، جس کو کہہ لیں کہ کچھ عبارتیں ہیں، وہ اس کے ذریعے سے آپ امام کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد 2 جگہ بیچ میں جب سلام یہ ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ ایک جگہ قضا و قضا لکھا ہوا ہے، جہاں یہ قضا و قضا لکھا ہوا ہے اس جگہ پر انسان کو چاہیے کہ اپنی حاجت رکھے سامنے، جس مشکل کے حل کے لیے اس نے اس عمل کو کیا ہے اس کو سامنے رکھے، اور اس کے بعد اس کے بعد پھر اس کی عبارت آگے بڑھتی ہے، اور جیسے ہی انسان اس دعا یعنی اس سلام کو ختم کرے پھر وہاں پر اپنی حاجت کو طلب کرے۔ چھوٹی سی زیارت ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے، طریقہ بالکل سہل ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اور رو بقبلہ کھڑا ہو کے ننگے سر اپنا کھولے رہے، اور اس کے بعد یہ جو سلام ہے کہ جو ڈسکرپشن میں آپ کو دے دیا گیا ہے موجود ہے وہاں پہ، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا، وہاں سے لکھ لیجئے، اس سلام کو پڑھیے اور مستقل اس عمل کو کرتے رہیے، انشاءاللہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے اگر ہم توسل کریں گے تو امام کبھی ہمیں فراموش نہیں کریں گے۔ بس شرط یہ ہے کہ انسان امام سے جب توسل کرے تو امام کی خدمت میں امام کا غلام بن کے پہنچے، نہ کہ امام کا عدو بن کے پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔